اولیاء صاحب، حکومت کا کہنا ہے کہ اسمبلیز توڑنے کا اعلان عمران خان کا اعتراف شکست ہے. جب خان صاحب کی حکومت گئی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صوبائی اسمبلیز تحلیل کر دیں گے، لیکن تب ایسا نہیں کیا گیا. تو اتنے مہینے کس بات کا انتظار تھا؟ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے عمران خان کی بہت شاندار قسم کی موو ہے جو انہوں نے کی ہے. 8 مہینے سے عمران خان جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سٹیبل کرتا چلا جا رہا ہے. عمران خان نے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ کے اوپر حلہ بولنے کی کوشش کی، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے اندر کیس کیا، اور اس کے تقریباً 16 کے قریب ایم پی اے جو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، جو کہ بیسیکلی آزاد ایم پی ایز تھے، ان کو انہوں نے ڈی سیٹ کروایا اور پھر وہاں الیکشن لڑا. ان الیکشنز میں جس شدت کے ساتھ اور جس طاقت کے ساتھ عمران خان ابھر کے سامنے آیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ لوگ جو کہ آزاد جیتے تھے، بعد پی ٹی آئی میں شامل ہوئے، ان کی کوئی کریڈیبلٹی جو تھی وہ عمران خان کے ہاں نہیں تھی. اس کے باوجود بھی انہوں نے وہاں پی ٹی آئی کی اپنی قوت بھی نہیں تھی، تب بھی شکست دے دی. پھر اس کے بعد قومی اسمبلی کی حلقوں کے اندر بھی اس نے یہی کیا. انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کو 7 کی 7 سیٹیں، انہوں نے باقاعدہ سوچا کہ کون سی ایسی سیٹیں جہاں پی ٹی آئی سب سے کم مارجن کی ہوتی ہے، اس کو بھی انہوں نے وہاں وہ کر لیا. تو عمران خان اپنی پاپولیرٹی کو دن بدن جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طور پہ یہ 29 کا جو دن ہے یہ گزر جائے. اب یہ جو اعلان ہونے کے بعد جو ویکیوم آیا ہے نا، یہ ویکیوم بڑا کمال ہوتا ہے. اس ویکیوم میں ہوتا ہے جو پرانا جانے والے کی لیگسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور نیا آنے والا نے اپنی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی ہوتی. اس لیے جو ہے وہ جو جیسے کہتے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس، اگرچہ جو مرضی کہتے چلے جائیں کہ فروری سے ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے اور یہ کر دیا ہوا ہے، یہ کوئی یقین نہیں کرتا، اور سب کو گراؤنڈ ریالٹیز بالکل اس سے مختلف ہیں. سمپل سی بات ہے. اگر وہ چھوڑ دیا ہوتا تو اب اس وقت تک ایم کیو ایم اور پتہ نہیں کیا کیا ساری چیزیں نکل گئی ہوتی، باپ پارٹی نکل گئی ہوتی، سب کو پتہ ہے. اور وہ یہ تقریر کرنے کے لیے بہت شاندار چیز ہے. عمران خان نے اس وقت جو اہم ترین چیزیں، ایک تو اس نے کہا ہے کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ایک شو آف پاور ایک ہو گیا. ہیڈن کولین میں ہونا یہ تھا کہ عمران خان کے بارے میں ہوتا یہ تھا کہ اگلے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ اس کو اپنے آپ کو اسمبل کرتا، سب کچھ کرتا، کیسز چلتے، یہ سپریم کورٹ کا یہ کر دیا تم نے، وہ جو ابھی جیسے چل رہا ہے کہ آپ نے حکم نہیں مانا. عمران خان نے وہاں پر ایک اور کمال کیا. ایک چیز انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہم اسمبلیوں سے جا رہے ہیں، لیکن فیصلہ بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلی جو ہے اس سے وہ اس کو ڈیزالو کریں گے. اسمبلیوں سے جائیں گے، یہ سندھ سے جائیں گے، اور وہاں پر اس سے جائیں گے اپنا گلگت بلتستان سے، اور اس سے جائیں گے. باقی جگہ تو ان کی گورنمنٹ، 2 جگہ تو ان کی مکمل گورنمنٹ ہے اکثریت کے ساتھ. اسمبلی جب ڈیزالو کی جائے گی تو پھر یہ 5 سال کے لیے الیکشن ہوں گے. یہ 2 مہینے کے لیے 6 مہینے تو نہیں ہوں گے. 5 years term for PTI in Punjab, 5 years term for PTI in KPK. اب اس دوران اگر اگلے دسمبر سے پہلے یا اکتوبر میں یا اگست میں الیکشنز آتے ہیں تو 75% آبادی تو ووٹ نہیں دے رہی ہوگی کم از کم پروونشل سیٹس کے اوپر. کے پی کے میں اور پنجاب میں تو انٹرم گورنمنٹ آ نہیں سکتی کیونکہ گورنمنٹ موجود ہوگی. تو سندھ میں اور بلوچستان میں تو مقابلہ ہوگا صرف اور سمپل. وہ پنجاب وہ پھر اس کے اوپر وہ کھل کے کھیل سکے. ایک دوسرا، اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور الیکشنز ہوتے ہیں تو تمام نون لیگ تو اور پیپلز پارٹی یہ تو بیٹھی ہوگی فیڈرل گورنمنٹ میں، وہ کمپین نہیں کر سکے. نہ شہباز شریف کمپین کر سکے گا، نہ اس کے وزیر کمپین کر سکیں گے، نہ بلاول بھٹو کمپین کر. عمران خان اور اس کی پارٹی جو کھل کے کمپین کرے گی. ٹھیک. اور تیسری اس کے ساتھ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو کے اندر بیک فٹ پہ وہ چلے جائیں گے، اور کسی طور پر بھی ان کو واپس یہاں پر آنے کے لیے راستہ لینا پڑے نہیں ملے گا. آپ ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ کریں نو کانفیڈنس موو. اب نو کانفیڈنس دونوں جگہ اسمبلی میں ان کے اسپیکرز بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں 15 دن، اگلے دن وہ اجلاس بلائے، اگلے دن وہ ووٹنگ کرے اور ختم. اور اس کے بعد نو کانفیڈنس، اگلے دن اس کے ساتھ 1 گھنٹے کے بعد آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بری طرح اس وقت گورنمنٹ پر وہ بڑے جو مریم نواز اور رانا ثناءاللہ یہ اسمبلی توڑے اگلے دن الیکشن کروا دیں، یہ اسمبلی توڑے، اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا کیونکہ ان کو الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا. کریکٹ. اولیاء صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں جو اتحادی ہیں، اب صوبائی حکومتیں ہیں عمران خان کی جو کہ پرویز الہی کی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر عمل درآمد ہو جائے گا کوئی مسئلہ؟ ویسے تو پرویز الہی نے کہہ دیا ابھی ویڈیو پیغام میں کہ پنجاب حکومت عمران خان کی ضمانت ہے. عمران خان کا کوئی بھی اتحادی اس وقت یہ رسک نہیں لے سکتا کہ عمران خان کو چھوڑ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا الیکشن اس کے ہاتھ سے گیا.
اگر آج پرویز الہی عمران خان کو چھوڑتا ہے تو میں گجرات سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے پتا ہے گجرات کے اندر وہ سوچ نہیں سکتا اگلے کئی سال. اور یہ سب پرویز الہی صاحب کیوں کمپرومائز کریں گے, کیوں کمپرومائز کریں گے پرویز الہی اس بات پہ؟ نہیں, کس بات پہ؟ اپنی سی ایم شپ چھوڑنے پہ. نہیں, سی ایم شپ تو کہتا ہے بونس میں ہے. اگر اس کو پتا ہو کہ وہ آئندہ آنے میں اس کو بینیفٹ مل رہا ہے, اگر وہ اگلے 5 سال کے لیے آ رہا ہے تو وہ 3 مہینے کے لیے کیوں سیکریفائز کرے گا؟ سمپل ایک. اچھا, دوسری ایک اور بات بتاؤں میں. مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان نے ایک اور لالی صاحب بڑا مزدار ٹائم چنا ہے. اس وقت پرویز الہی کو گائیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. انٹرم گورنمنٹ شفٹ ہو رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کی شفٹنگ ہو رہی ہے. اس وقت وہ ان کو کوئی وہ بہت شاندار ٹائم ہے. اس وقت یہ ہے کہ جو نئی جو لوگ ہیں نا وہ ابھی آئے نہیں ہیں, پرانا جو ہے وہ لیم ڈک ہو چکا ہوا ہے, کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں کہ بھئی کرو یا نہ کرو. اس دوران اگر 1-2 دن کے اندر جو یہ انتہائی شاندار ٹائمنگ, وہ ویسے کہتے ہیں بہترین ٹائمنگ, اس سے بہتر ٹائمنگ ہو نہیں سکتی. اور سب کو پتا ہے کہ نئی گورنمنٹ جب آئے گی اگلے 10-15 دن بہت امپورٹنٹ ہے. اگلے 10-15 دن میں پتا چلے گا ڈی جی آئی ایس آئی کون آتا ہے, ڈی جی ایم آئی کون آتا ہے, کور کمانڈرز کیسے بدلیں گے, چیزیں کیسے, وہاں سے اندازہ ہوگا 15 دن کے اندر کہ اگلے جو چیف آف آرمی سٹاف آیا ہے وہ کیا چاہتا ہے, اس کی کیا انکلینیشنز ہیں, کیا چیزیں. ابھی تو لوگ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ پرانا دوستی ہے, فلانی دوستی ہے. اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکمرانی, اس میں دوستی نہیں. جی لالی صاحب. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بڑے کلیورلی انہوں نے اپنے پارٹی اور اپنے پارٹی کے جو سی ایمز ہیں ان کو کہا ہے, کہہ دیا ہے کہ میں ان سے کنسلٹ کروں گا. وقت دیا ہے, اپنے آپ کے لیے وقت دیا ہے, اور نئی لیڈرشپ جو آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو انہوں ان کے لیے بھی وقت دیا ہے, اور بڑا زبردست سگنل کیا ہے. میں نہیں لڑنا چاہتا, میں کنفرنٹیشن نہیں چاہتا, آپ میرے فوج ہیں, میں دھرنا نہیں دے رہا ہوں, میں اسلام آباد نہیں آ رہا ہوں, میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے, مگر ساتھ ساتھ پرنسپل پہ میں اپنا پوزیشن قائم رکھا ہوں. میرے ساتھ جو ہوا تھا غلط ہوا تھا, اور جو پریویس لیڈرشپ تھی انہوں نے جو بات کی ہے اپنی آخری تقریر پہ وہ غلط تھا. کیوں؟ انہوں نے پھر بتا دیا. آئی تھنک اٹ واز ہینڈلڈ ویری میچورلی. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں تو کہہ رہا ہوں, میں تو کل سے بھی اسی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کی 22 سالہ تاریخ نے پہلی شاندار پولیٹیکل موو, اگرچہ کہ اس نے اس سارے عرصے کے اندر جو کچھ بھی کیا ہے پولیٹیکلی اس کو کسی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا. الٹا جن لوگوں نے اس کے خلاف جو کچھ کیا ہے وہ اس کے حق میں گیا ہے. آپ دیکھیں, اس کے خلاف کیسز بنائے وہ اس کے حق میں گئے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا وہ اس کے حق میں گیا. اب آپ خود سوچیں کہ عمران خان اس وقت جلسے کر رہا ہے, پبلک میں آ رہا ہے, اور پوری کی پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹی وی کی پریس کانفرنسیں کر رہی ہے. یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا جسے کہتے ہیں نا دیوار سے لگا دینا, کہ وہ اپنا بیٹھے ہوئے ہیں, جس وقت وہ جلسہ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک پریس کانفرنس بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں, ایک وزیر اطلاعات آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلک میں نہیں آ پا رہے. اگر آپ پبلک میں آنے کے قابل ہوتے تو اس کے مقابلے میں جلسہ کرتے, اس کے مقابلے میں اور ریلی نکالتے, کچھ کرتے, نہیں کر پا رہے. اسی لیے ایک اور دوسری جو اہم ترین بات یہ ہے کہ اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ایک رجیم چینج ہماری ہوئی تھی اور ایک رجیم چینج اسٹیبلشمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رجیم چینج کے بعد میرا کنفرنٹریشن ختم. اب وہ آئندہ دیکھیں. اب ایک اور بات سراج صاحب, آپ بھی رہے ہیں, یہ تھوڑا عرصہ لگتا ہے کسی نئی رجیم کو آنے کے لیے, اور اس دوران کوئی بھی اپنے طور پہ ایکشن نہیں کر رہا ہوتا, کہیں غلط نہ پڑ جائے. خواہ وہ بڑے سے بڑے لیول کا بندہ بھی ہو, وہ کہتا ہے اس کو دیکھو یہ کیا چاہ رہا ہے. اور خاص طور پہ پولیٹیکل لیول پہ تو کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتا, کیونکہ کل کو الٹا پڑ سکتا ہے. تو اس وقت اصل مطلب سٹینڈ سٹل ہے, اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو سچویشن ہے وہ کتنی گمبھیر ہے. اس وقت اگر ہم نے کچھ بھی کیا تو مسئلہ بن جائے گا. ایک ہی حل, اب ایک کنسنسس سا ہو چکا ہوا ہے کہ ایک ہی حل ہے اس ملک کا, کہ یہاں اس وقت ایک پاپولر لیڈرشپ چاہیے جس کے کہنے کے اوپر لوگ جو ہے روکھی سوکھی کھا سکیں, جس کو اعتماد کرتے ہوئے لوگ جو ہے برداشت کر سکے کو تھوڑا سا. یہی ایک حل ہے, اور کوئی حل نظر نہیں آتا.